السلام علیکم سامعین، 3 سفر المظفر ہے، 1 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے اماموں کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اس نامہ نگار نے چیف امام ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی کا خصوصی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، 3 سفر المظفر ہے، 1 ستمبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار آج چیف امام ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج کل ہریانہ وقف بورڈ کے امام صاحبان اپنی تنخواہوں میں اضافے کو لے کر کئی روز سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہریانہ میں کسی بھی امام کی تنخواہ 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے، اور جو درگاہوں کے خدام ہیں ان کی تو اور بھی کم ہے، مؤذنوں کم ہے، حفاظ کی تنخواہ کم ہے۔ تو امام صاحب، میرا ایک سوال آپ سے ہے، آپ پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں اور آپ کے والد محترم حضرت مولانا جمیل احمد الیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کے لیے جو کارنامہ انجام دیا تھا، وہ تاریخی کارنامہ ہے۔ آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایک امام کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے وقف بورڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام جتنے بھی امام، مؤذن، مسجدوں کے خادم، میں خالی ہریانہ کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں پورے ملک کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اماموں کے حالات اتنے کمزور ہیں، امام اتنے پریشان ہیں کہ ان کی جو اتنی تنخواہیں جو اتنی کم دی جاتی ہیں، اس میں ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا۔ آج کے حالات میں، آج کی مہنگائی کے دور میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 5,000، 6,000، 7,000، 8,000 میں آپ پورے پریوار کو چلا لیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 1993 میں آیا۔ سپریم کورٹ نے 1993 میں امام کو فرسٹ کلاس افسر کا درجہ دیا، اور ساتھ میں اماموں کو اس وقت میں سیکنڈ پے کمیشن تھا۔ اس وقت میں انہوں نے کہا کہ چاہے امام وقف بورڈ کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے وہ مینیجنگ کمیٹی دیکھتی ہو، کوئی بھی دیکھتا ہو، یا کوئی بھی امام ہو، یہ سارے اماموں کے لیے ان کا ایک فیصلہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ کم سے کم سیکنڈ پے کمیشن ہے، فرسٹ کلاس افسر کے درجے کے مطابق امام کو تنخواہ دینی چاہیے۔ تو امام کی جو تنخواہ اس وقت میں انہوں نے اعلان کی تھی 5,000 روپے تھی۔ آج 2022 چل رہا ہے۔ اس 2022 میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حساب سے ایک امام کو تنخواہ کم سے کم 80,000 روپے ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مندر کے پجاری کی تنخواہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے ملتی ہے۔ اسی طرح آپ گرودوارے میں جائیے تو گرودوارے میں جو گرنتھی ہوتا ہے اس کو 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، گاڑی اور گھر ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ چرچ کے پادریوں کے پاس جائیے، چرچ کے پادریوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سمے، ان کو 3 لاکھ روپے اور گاڑی اور گھر ملتا ہے۔ آپ یہودیوں کے جائیے، ان کو 5 لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے اماموں کی قدر کرنے کے بجائے ان کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حالات اور ہندوستان کے اندر جو بدتر حالات ہیں وہ امام کے ہیں۔ جبکہ امام نائب رسول آپ کہتے ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، اپنی جماعت کا امیر کہلاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو تو کیوں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو اس سمے جو مسلمانوں کے ساتھ دشواری اور پریشانی آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے لگا کہ یہ جو دشواری اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اماموں کو جو ان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اماموں کا حق ادا نہیں ہو پایا۔ آج امام اس سمے پریشان ہے، وہ کسی سے نہیں کہتا، اللہ سے مانگتا ہے، راتوں کو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تمہارا نکاح پڑھاتا ہے، جب تمہارا جنازہ ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، سارے ارکان پورے کرتا ہے، 24 گھنٹے اپنے مسجد میں رہتا ہے، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ جس طرح کی ذاتیاں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، چاہے مینیجنگ کمیٹی ہو، چاہے وقف بورڈ ہو، چاہے جو لوگ بھی جو ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ان کی پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی۔ کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنا رہے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے، لیکن امام کا خیال نہیں ہے۔ میں تمام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یہ چاہیے کہ آج کے وقت میں جو حالات ہیں اس کے مد نظر کم سے کم فی الوقت میں 25,000 سے شروعات کر دینی چاہیے، پھر اس کے بعد 50,000 اور پھر اس کے بعد 80,000 روپے تنخواہ ہر ایک امام کو ملنی چاہیے۔ میں تمام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ہریانہ کے لیے، ابھی آپ نے جو مجھ سے ہریانہ کا سوال کیا، تو جب چودھری ذاکر حسین جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جب وہ بنے نہیں تھے تو میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں دعا تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں
میرے اماموں کی تنخواہ تم کو کرنی پڑے گی کم سے کم 25,000. تو یہ مجھ سے مسجد کے اندر یہ وعدہ کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اماموں کی تنخواہ بڑھاؤں گا. آج ان کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا ہے. وعدہ ایک امانت ہے اور ایک امام سے وعدہ کرنا اللہ کے ان کی پکڑ ہو جائے گی. اگر انہوں نے اپنے ٹرم میں رہتے اماموں کی تنخواہ 25,000 روپے نہیں کری تو اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی. میں آپ کے ذاتی پیسے سے نہیں مانگ رہا ہوں. آپ ایک وقف بورڈ کے ذمہ دار ہیں. لوگ پہلے بھی وقف بورڈ میں جو تھے وہ بھی تھے. آج جو ہیں آپ ہیں, کل کوئی اور آ جائے گا. تو اس لیے آپ کو اپنے گھر سے نہیں دینا, وقف بورڈ سے دینا ہے. تو لہٰذا اماموں کی تنخواہ 25,000 روپے فوری طور پہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اسے نبھائیے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے بتائیے. جس طرح سے دلی سرکار گرانٹ دیتی ہے, سرکار نے گرانٹ لی ہے, آپ بھی گرانٹ لیجئے. آپ پروجیکٹ بنائیے. آپ بتائیے کہ ہمارے خرچے ہیں, ہمارے اخراجات ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب آپ پروجیکٹ بنائیں گے تبھی تو آپ کو گرانٹ ملے گی. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ آپ گرانٹ لیجئے, میں اس میں آپ کو پورا سہیوگ کروں گا. اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں. لیکن آپ یاد رکھنا, آج آپ کا سمے ہے, کل نہیں ہوگا. یہ امام یاد رکھیں گے آپ کو. آپ اماموں کی دعائیں لے لیجئے. تمام جو بھی کمیٹیاں ہیں, جو منتظمہ کمیٹیاں ہیں, متولی ہیں, چاہے وہ وقف بورڈ ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, جو انتظامیہ جو اماموں کو تنخواہیں دیتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, تو کم سے کم ان کو یہ چاہیے کہ آج سے تنخواہیں میں اضافہ کریں اور اماموں کا جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. صاحب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ پیسے کی اگر کمی ہے تو ہریانہ وقف بورڈ ایک پروجیکٹ بنا کر سرکار کو پیش کر سکتا ہے. کیا اس کی کوئی مثال ایسی اور کہیں ہے کہ کہیں وقف بورڈ کے خرچ میں کمی آئی ہو اور مرکزی سرکار وہاں گرانٹ دیتی؟ بالکل, آپ نے کہا بہت اچھا سوال ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. دلی ایک مثال ہے ہمارے پاس. دلی کے اندر پہلے تو اماموں کی تنخواہوں کی دشواری اسی طرح سے ہو رہی تھی, لیکن دلی میں انہوں نے اپنے پروجیکٹ دیے اور انہوں نے گرانٹ مانگی. آج الحمدللہ ان کو پوری گرانٹ ملتی ہے اور ان گرانٹ کے ذریعے وقف بورڈ کے اماموں کو تو ملتی ہے, پرائیویٹ اماموں کو بھی تنخواہیں ملنے لگ گئی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ماڈل جو دلی کا ماڈل ہے پورے ہندوستان میں ماڈل بنے اور اماموں کی تنخواہ 25,000, 50,000 اور 80,000 روپے کم سے کم ہو. یہی میری گزارش بھی ہے اور میں سب سے کہنا بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج کے مہنگائی کے دور میں ہمیں سب کو مل کر اسی طرح سے اپنے اماموں کا خیال کرنا ہوگا. سامعین, اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ چیف امام صاحب نے کس طرح پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور لفظ بلفظ بات کی ہے اور ایک بڑی بات ہمارے سامنے رکھی ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہریانہ وقف بورڈ سے, وہاں کے ائمہ صاحبان سے ہے کہ آپ چیف امام سے اس بارے میں ملیں اور اپنے منصوبے کو بروئے کار لائیں.